اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، ہمارا دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے ان چیزوں کا ذکر جن کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے گزشتہ جو دروس گزرے ہیں ان میں ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کر لیا ہے۔ اب ہمارا اس درس میں ہم 5ویں چیز کو ڈسکس کریں گے کہ 5ویں کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے، جس کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 5ویں چیز سامعین محترم یہ ہے کہ غبار کو حلق تک پہنچانا۔ سماحت الشیخ ایت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ مسئلہ نمبر 1597 میں فرماتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ یا غیر غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلا آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہے، مثلا مٹی، اور وہ غبار جس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اس کا عمدن نگلنا روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں، اس مسئلے میں روزہ دار انسان اپنے آپ کو غبار سے بچائے۔ اگر غبار غلیظ ہو یا غیر غلیظ ہو، حلال ہو یا حرام ہو۔ حلال ہو جیسے آٹے کا غبار ہے، جب چکی آٹا پیس رہی ہوتی ہے تو وہاں ایک غبار ہوتا ہے، یا پھر مٹی کا غبار جو ہوتا ہے، یہ حرام ہے مٹی والا، اور آٹے والا حلال ہے۔ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، دونوں صورتوں میں روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور وہ غبار جس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اس کا عمدن نگلنا روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1598 میں فرماتے ہیں، اگر ہوا کی وجہ سے غبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہونے کے باوجود احتیاط نہ کرے اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کا موسم ہے، پاکستان میں آندھی اور طوفان آ سکتا ہے، تو روزہ دار کو چاہیے کہ اس صورت میں وہ احتیاط کرے، یعنی اپنے ناک اور منہ کو کپڑے سے ڈھانپے تاکہ غبار حلق تک نہ پہنچے۔ تو اگر جو ہے وہ احتیاط نہیں کرے گا اور غبار حلق تک پہنچ گیا تو اس صورت میں اس روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی روزہ باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1599 فرماتے ہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار غلیظ بھاپ اور سگار اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے۔ یعنی بعض دفعہ جو ہے وہ غلیظ بھاپ ہوتا ہے، یا سگار ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، یا اس طرح کا جو دوسرا دھواں وغیرہ ہے، سگریٹ کا دھواں، اگرچہ وہ خود نہیں پی رہا، کوئی دوسرا پی رہا ہو، تو اس صورت میں بھی وہ کوشش یہ کرے، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ دھوئیں کو حلق تک نہ پہنچائے، یعنی دھوئیں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مسئلہ نمبر 1600 یعنی 1600 میں فرماتے ہیں، اگر انسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا بھاپ یا دھواں وغیرہ حلق میں چلا جائے، تو اگر اسے یقین یا اطمینان تھا کہ یہ چیزیں حلق میں نہ پہنچیں گی تو اس کا روزہ صحیح ہے،
اور اگر اسے گمان تھا کہ یہ حلق تک نہیں پہنچیں گی تو بہتر یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کرے۔ یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں، ایسا انسان نے احتیاط نہیں کی اور غبار یا بھانپ یا دھواں وغیرہ حلق میں چلا گیا ہے، تو اس صورت میں اگر اسے یقین و اطمینان تھا کہ یہ غبار حلق تک نہیں جائے گی تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر اسے گمان تھا کہ یہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو بہتر یہ ہے کہ اس روزہ کی قضا کرے، بہتر یہ ہے کہ روزہ کی قضا کرے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جانے پر کہ روزے سے ہے احتیاط نہ کرے یا بے اختیار غبار حلق تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بھول گیا ہے کہ آج وہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یا غیر اختیاری صورت میں غبار جو ہے حلق تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1602 یہ ہے چھٹی چیز جو ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، وہ ہے سر کو پانی میں ڈبونا۔ فرماتے ہیں اگر روزہ دار جان بوجھ کر سارا سر پانی میں ڈبو دے تو خواہ اس کا باقی بدن پانی سے باہر رہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارا بدن پانی میں ڈوب جائے اور سر کا کچھ حصہ باہر رہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ ایک نہر کے کنارے پہ بیٹھا، فقط اس نے اپنا سر پانی میں ڈبو دیا تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ باطل ہے، اگرچہ دوسرا بدن جو ہے وہ باہر ہی پانی سے باہر ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر سارا بدن پانی میں ڈوب جائے اور سر کا کچھ حصہ باہر رہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے اس نے ٹوبی لگا لی ہے تو وہ پورا جسم جو ہے اس کا پانی میں ہے اور سر کا کچھ حصہ باہر ہے، اگر سر کا کچھ حصہ باہر ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے سر کا پانی میں ڈبونا یہ شرط ہے کہ اگر وہ پورے سر کو پانی میں ڈبو دے گا تو اس صورت میں اس کا سر، اگر پورے سر کو پانی میں ڈبو دے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگر سر کا کچھ حصہ باہر ہو پانی سے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1603 میں فرماتے ہیں اگر روزہ دار اپنے نصف سر کو یعنی آدھے سر کو ایک دفعہ اور باقی نصف کو دوسری دفعہ پانی میں ڈبوئے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو یہ خوش قسمت انسان ہے کہ وہ کس طرح جو ہے مینیج کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آدھا سر ایک مرتبہ اور آدھا سر دوسری مرتبہ جو ہے وہ پانی میں ڈبوئے، یعنی پورا سر پانی میں نہ ڈبوئے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1604 میں فرماتے ہیں اگر روزہ دار سارا سر پانی میں ڈبونے کی نیت سے پانی کے نیچے چلا جائے اور شک کرے کہ آیا سارا سر پانی میں ڈوبا ہے یا نہیں تو اس کا روزہ باطل ہے، البتہ اس روزے کا کفارہ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے بلکہ فقط جو ہے اس کے اوپر روزے کی قضا ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1605 میں فرماتے ہیں اگر سارا سر پانی میں ڈوب جائے تو خواہ کچھ بال پانی سے باہر بھی رہ جائیں تو پھر بھی روزہ باطل ہے۔ ایک شخص کے بال بڑے ہیں اور اس نے اپنا پورا سر جو ہے پانی میں ڈبو دیا ہے لیکن بالوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ پانی سے باہر ہے تو اس صورت میں اس کا جو ہے روزہ باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1606 میں فرماتے ہیں پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں مثلا دودھ میں سر ڈبونے سے روزے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، بلکہ اضر یہ ہے کہ آب مضاف میں سر ڈبونا روزے کو باطل نہیں کرتا، اگرچہ احوط یہ ہے کہ پرہیز کریں۔ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں اس مسئلے میں کہ روزہ دار انسان جو ہے اگر آب مضاعف میں یعنی ایسے پانی میں جو کسی چیز کا حاصل کردہ ہو
یا جس چیز میں ملاوٹ ہو، مثلاً عرق گلاب ہے یا دودھ وغیرہ ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں جو آب مضاف کے حکم میں ہیں، ان میں اگر وہ اپنا سر ڈبوتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے، احوط یہ ہے، یعنی احتیاط یہ ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، یعنی آب مضاف میں بھی اپنے سر کو نہ ڈبوئے۔ مسئلہ نمبر 1607 میں فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار بے اختیار پانی میں گر جائے اور اس کا پورا سر پانی میں ڈوب جائے، یا بھول کر کے روزے سے ہے اور سر پانی میں ڈبوئے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ ایک شخص مثلا نہر کے کنارے چل رہا ہے اور کسی وجہ سے جو ہے وہ پانی میں گر گیا اور پورا بدن، سر بھی اس کا پانی میں ڈوب کے، سارا سر اس کا پانی میں ڈوب گیا، یہ بے اختیاری حالت میں ہے، وہ اچانک جو ہے بے اختیار گر گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بے اختیار پانی میں گرا ہے اور اس کا پورا سر پانی میں ڈوب گیا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ بھول کیا ہے۔ اگر بھول کر اس نے پانی میں ڈبکی لگا لی ہے، پانی میں اپنا سر جو ہے وہ پورا ڈبو دیا ہے بھول کر، تو اس بھول کی صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی روزہ دار خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پانی میں گرا دے کہ اس کا سر پانی میں نہیں ڈوبے گا لیکن اس کا سر پانی میں ڈوب جائے تو اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یعنی ایک بندے کو اطمینان تھا کہ وہ پانی میں جا رہا ہے لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا سر پانی میں نہیں ڈوبے گا، لیکن بعد میں اتفاقاً اس کا سر پانی میں ڈوب گیا ہے، تو اس صورت میں اس کے روزے میں اشکال نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1609 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور سر پانی میں ڈبو دے، یا کوئی دوسرا شخص زبردستی اس کا سر پانی میں ڈبو دے، تو اگر پانی میں ڈوبے ہوئے اسے یاد آئے کہ روزے سے ہے، یا وہ دوسرا شخص اپنا ہاتھ ہٹا لے، تو روزہ دار کو چاہیے کہ فوراً اپنا سر پانی سے باہر نکال لے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ انسان بھول کر اپنا سر پانی میں ڈبو دے اور جب وہ پانی میں اس کا سر ڈوبا ہوا ہو اور اسے یاد آ جائے کہ وہ روزے سے ہے اور روزے میں پانی میں پورا سر ڈبونا صحیح نہیں ہے، تو فوراً اپنے سر کو پانی سے باہر نکالے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی سر کو فوراً پانی سے نہیں نکالے گا، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ ایک نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ انسان روزہ دار خود اپنا سر پانی میں نہیں ڈبو رہا بلکہ کوئی دوسرا شخص زبردستی اس کا سر پانی میں ڈبو رہا ہے، اگر وہ پانی میں جب اس کا سر ڈوبا ہوا ہے وہ شخص اپنا ہاتھ اٹھا لے اور اسے چھوڑ دے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ فوراً اپنا سر پانی سے نکال لے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1610 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور غسل کی نیت سے سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہیں۔ مثلا ایک شخص کے اوپر جو ہے غسل جنابت واجب ہے یا دوسرا کوئی غسل وہ کر رہا ہے لیکن بھول گیا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اور نہر میں جو ہے وہ اس نے اپنا سارا سر پانی میں ڈبو دیا، یا کسی اور بڑے ہاؤس میں یا برتن، بڑے آج کل برتن بھی آ گئے، اپنا سر پانی میں ڈبو دیا ہے بھول کر، تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کا غسل بھی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1611 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ روزے سے ہے جان بوجھ کر غسل کے لیے اپنا سر پانی میں ڈبو دے، تو اگر اس کا روزہ رمضان المبارک کا روزہ ہو تو اس کا روزہ اور غسل دونوں باطل ہیں۔ ایک مرتبہ
ایک شخص جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے اور اس کا روزہ رمضان المبارک کا ہی روزہ ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اپنا سر جو ہے غسل کے لیے پانی میں ڈبوئے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ بھی باطل ہوگا اور اس کا غسل بھی باطل ہوگا۔ اور اگر رمضان المبارک کے قضا روزے کے لیے بھی زوال کے بعد احتیاط یہی ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر مثلا رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، لیکن رمضان المبارک کے قضا روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور یہ حکم جو ہے زوال کے بعد، اگر وہ زوال کے بعد کرے گا تو یہ حکم ہے احتیاط کی بنا پر، احوط یہی حکم ہے، یعنی احتیاطاً یہی حکم ہے۔ لیکن اگر مستحب روزہ ہو یا ایسا واجب روزہ، مثلا روزہ کفارہ ہو جس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، تو اس کا غسل صحیح ہے لیکن روزہ باطل ہوگا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا اطلاق واجب معین روزے پر بھی ہوتا ہے، یعنی اگر مستحب روزہ ہے یا ایسا واجب روزہ، مثلا کفارہ کا روزہ ہے جو انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور واجب معین کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ یہی حکم ہے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ منت مانتا ہے کہ میں روزہ جمعہ کو روزہ رکھوں گا وغیرہ، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کا غسل صحیح ہوگا لیکن روزہ باطل ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1612 میں فرماتے ہیں اگر کوئی روزہ دار کسی شخص کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے سر کو پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، خواہ اس شخص کو غرق ہونے سے بچانا واجب ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ جو ہے انسان اپنا آمدن سر پانی میں نہیں ڈبو رہا بلکہ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، تو اس ڈوبنے والے شخص کو بچانے کے لیے اسے پانی میں اترنا پڑا اور اس کا سر جو ہے وہ پانی میں مکمل ڈوب گیا ہے، تو اس صورت میں پھر بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، خواہ اس شخص کو غرق ہونے سے بچانا واجب ہی کیوں نہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا روزہ واجب ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآلہ